50 منٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں، خیر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد یا مفرد وغیرہ جو بھی آپ کہیں. اس کے جو نا مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہمارے ایک طالب علم تھا، جب استادوں کے سامنے یہ کافیہ کی عبارت پڑھنے لگا تو یوں کہا کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن دن دن. تو استاد نے کہا کہ تو دن 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 جو ہے نا آپ اس میں تینوں قسم کے اعراب پڑھ سکتے ہیں. اب ہم ذرا لمبان میں نہیں جاتے، یعنی اتنا جو ہدایت النحو والے نے لکھا ہے یا نیچے حواشی لکھے ہیں یا جو ہے نا اس میں الہامیہ میں جس طرح لکھا ہوا ہے، بس میں اس طرف جا رہا ہوں. ویسے تو اس میں جو ہے نا کہ شرح جامی رحمہ اللہ نے بہت بڑی شرح کی ہے اس نے. ہم نے ذرا اس حساب سے سمجھتے ہیں کہ جو ہدایت النحو کے مطابق اور جو مبتدی طالب علم کے لیے ضروری ہے. تو حضرت اس کی تشریح کچھ یوں بنے گی کہ اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ کلمے کا علم نحو کا جو موضوع ہے نا کلمہ، اس کی تعریف اور اس کی تقسیم اور اس کی علامات بیان فرما رہے ہیں. تو کلمے کی تعریف کیا بنے گی؟ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. اب اس تعریف میں جو ہے نا الکلمۃ لفظ وضع میں نے جو ہے نا 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کلمہ الکلمہ، نمبر 2 لفظ، نمبر 3 وضع، نمبر 4 معنی، نمبر 5 مفرد. اب ان 5 الفاظ کی ہم نے مختصر تشریح سمجھیں گے، مختصر. تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ اس کی الکلمہ کی. تو یہ جو الف کلمہ ہے نا، علم میں جو الف لام ہے، اس کی الف لام کی 9 قسمیں ہیں. الف لام کی کتنی قسمیں؟ 9. جن کی تفصیل کچھ اس طرح بنے گی کہ بھئی سب سے پہلے ابتداءً، یا آپ یوں کریں کہ بنیادی طور پر الف لام کی 2 قسمیں ہیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی. الف لام اسمی جو ہے نا یہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. جیسے کہ بھئی آپ یوں کہیں کہ بھئی الضارب والمضروب. بھئی یہ الف لام اسمی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ الف لام اسمی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ اسم فاعل پر داخل ہوگا تو الذی کے معنی میں ہوگا. تو الذی کے معنی میں جب ہوا جو اسم موصول بن گیا تو یہ اسمی بنا کہ نہیں بنا؟ تو یہ الف لام یہ اسمی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر الف لام کی جو ہے نا الف لام حرفی. الف لام حرفی جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. اسمی میں نے بتا دیا آپ کو. جو الف لام حرفی ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ. پھر زائدہ کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سی؟ عوض لازم، جیسے اللہ جو اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کر کے اس کی جگہ الف لام لائے، پھر لام کو لام میں ادغام کر دیا تو اللہ ہو گیا. اب دوسرا عوض غیر لازم، جیسے الناس اصل میں یہ تھا الناس تھا. ٹھیک ہے جی، الناس تھا. پھر حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں الف لام لائے تو یہ کیا بن گیا؟ یہ عوض ہے لیکن غیر لازم ہے. اور عوضی لازم جیسے النجم الساق وغیرہ. بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ غیر عوض ہے لیکن لازم ہے. کس طرح کہ آپ کسی آدمی کا نام رکھ دیں النجم، تو جب آپ نے کسی چیز کا آپ نے نام رکھا نا النجم، تو اب یہ الف لام اس کو لازم ہو گئے لیکن یہ کسی کے عوض میں نہیں آئے. اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ غیر عوض غیر لازم، جیسے الحسن کسی آدمی کا نام ہو حسن، آپ نے اس کو کہہ دیا الحسن، تو اب یہ جو غیر لازم ہے مطلب یہ کہ آپ اس کو حسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے نا اس کے علاوہ الحسن بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر الف لام حرفی جو ہے نا اس الف لام حرفی غیر زائدہ، اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جنسی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 3 احد خارجی، نمبر 4 احد ذہنی. اچھا آپ کو اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ ہینڈ ریس کر کے نا پھر کہہ دیا کریں کہ دوبارہ اس کو دہراؤ، تو پھر میں اس کو دوبارہ دہرا دیا کروں گا. تو الف لام حرفی غیر زائدہ کی 4 قسمیں، نمبر 1 جنسی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 3 احد خارجی، نمبر 4 احد ذہنی. اب ان کے درمیان وجہ اثر کچھ یوں بنے گا کہ بھئی الف لام 2 حال سے خالی نہیں، کہ اس کے مدخول سے حقیقت مراد ہوگی یا ماہیت مراد ہوگی. مدخول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس پر الف لام داخل ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مدخول. ٹھیک ہے نا، جس پر الف لام داخل ہو، جس پر الف لام داخل ہو اس کو ہم مدخول کہتے ہیں.
تو اب جو وہ مدخول جو ہے نا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو مدخول سے حقیقت اور ماہیت مراد ہوگی یا اس سے افراد مراد ہوں گے۔ اگر حقیقت اور ماہیت مراد ہوگی تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ حقیقت اور ماہیت، جنس، یہ سب ایک چیز کا نام ہے۔ یعنی ماہیت کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں، ماہیت کو حقیقی بھی کہہ سکتے، ماہیت کو جو ہے نا آپ حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقت کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں، جنس کو حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، جنس کو ماہیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں تینوں ایک چیز ہیں، اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اگر حقیقت کہہ دیا تو آپ مراد لیں جنس، جب میں نے کہا ماہیت تو بھی مراد جنس ہے، جب میں نے کہا جنس تو آپ مراد اس سے لیں حقیقت اور ماہیت دونوں ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا جی۔ اب حقیقت اور ماہیت مراد ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ جیسے الرجل خیر من المرأۃ، کہ بھئی جن سے مرد جن سے عورت سے اچھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت سے اچھے ہیں، نہیں، جن سے مرد جن سے عورت سے اچھی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو مردوں کی جن سے وہ عورت سے اچھی ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہرگز بالکل نہیں ہے کہ بھئی عورت بالکل کسی کام کی نہیں ہے۔ دیکھو کہ بھئی بعض ایسی عورتیں کہ جن کا مقام جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مردوں سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے، کہ بھئی ایک عالم ہے، اس کی اگرچہ والدہ جو ہے وہ نہیں پڑھی ہوئی، لیکن یہ کہ عالم کا مقام پھر بھی والدہ کے قدموں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو کہ عورت کا اپنا شان ہے۔ یہ عورت کا جو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھئی اگر افراد مراد ہوں، افراد مراد ہوں تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر تمام افراد مراد ہوں تو الف لام استغراقی ہوگا، جیسے ان الانسان لفی خسر، کہ بھئی انسان کے سارے فرد خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پر الانسان سے اس کے افراد مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھئی اگر بعض افراد مراد ہوں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ بعض افراد معین مراد ہوں گے یا غیر معین مراد ہوں گے۔ اگر معین مراد ہوں تو الف لام احد خارجی، جیسے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فعصا فرعون الرسول، کہ بھئی فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ تو ظاہر بات ہے یہاں پر الف لام احد خارجی ہے، کیا مطلب یہ کہ وہ فرد جو ہے وہ خارج میں پایا جائے۔ تو مطلب یہ کہ فرعون کے زمانے میں کون سے نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، تو الرسول تھے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام مراد ہے۔ اور اگر غیر معین مراد ہوں تو اس کو الف لام احد ذہنی کہتے ہیں، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، کہ بھئی میں خوف کرتا ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بھئی وہ انہوں نے جب کہا تھا کہ ہم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، ہم اس کو کھلاتے ہیں، وہاں پر جا کر کھیلے گا کودے گا، تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ احد ذہنی ہے، مطلب یہ کہ وہ فرد خارج میں موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بحریہ موجود نہیں ہے جس نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کھایا ہو۔ تو اب یہاں پر الف لام تو ہے، لیکن یہ الف لام کون سا ہے؟ احد ذہنی ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ بھئی الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام احد خارجی، یہ جو ہے نا یہ دو قسم کا فائدہ کرتے ہیں، مانن بھی معرفہ ہیں، لفظن بھی معرفہ ہیں، مانن بھی معرفہ، لفظن بھی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ جو الف لام احد ذہنی ہے نا، یہ لفظن تو معرفہ ہے، مانن معرفہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ الف لام احد ذہنی اور الف لام باقی الف لام میں یہ فرق ہے کہ الف لام احد ذہنی جو ہے یہ لفظن تو معرفہ ہے، اگر کسی پر داخل ہو تو یہ لفظن معرفہ بن جائے گا، لیکن یہ مانن کیا بنے گا؟ نکرہ ہوگا۔ جی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو الف لام الکلمہ پر جو الف لام داخل ہے نا، تو اس سے آپ کون سا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نا الکلمہ پر جو الف لام داخل ہے نا، آپ چاہے اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ اسمی مراد لیں، اسمی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسم جو ہے نا کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی الف لام اسمی تو نکل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اگر جو ہے نا حرفی مراد لیں
تو کہتے ہیں کہ زائدہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ زائدہ جو ہے نا کیا ہے کہ زائدہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ کیا لازم آ جائے گا کہ بھائی مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آ جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی آپ اس میں زائدہ مراد لیں تو پھر بھی جو ہے نہیں ہو سکتا کہ مبتدا نکرہ لازم آ جائے گا. اور اگر زائدہ مراد لیں تو پھر جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، اس میں سے کوئی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا. بھائی جنسی کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا؟ کہتے ہیں کہ جنسی اور استغراقی تو اس لیے مراد نہیں لیے جا سکتے کہ کلمہ کے آخر میں تائے وحدت آئی ہے، اور تائے وحدت جو ہے یہ استغراقی کے بھی خلاف ہے. ہم نے کہا تھا کہ الف لام استغراقی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سارے فرد مراد ہوں. تو تائے وحدت نے آ کر اس بات پر دلالت کر دیا کہ یہاں پر افراد مراد نہیں ہو سکتے، اور جنس بھی مراد ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ جنس بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کثرت پر دلالت کرتی ہے. یہاں پر تا وحدت ہے، تو لہذا تا وحدت جب آ گئی تو اب یہاں پر ہم نہ تو اس جنسی مراد لے سکتے ہیں اور نہ ہی استغراق کی مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ ہاں جی جی حضرت. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ عہد خارجی بھی نہیں مراد لے سکتے. بھائی عہد خارجی مراد کیوں نہیں لے سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ معہود کا متعین ہونا ضروری ہے. یعنی جو کلمہ ہے نا یہ معہود ہے، اس کا متعین ہونا ضروری ہے. حالانکہ یہ جو کلمہ جو ہے غیر معین ہے، کلمہ معین ہے نہیں. کیوں کلمہ؟ بھائی کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے، کلمہ فعل بھی ہو سکتا ہے، کلمہ حرف بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جب کلمہ کہا نا تو کلمہ تو عام ہے نا، یہ اسم کو بھی شامل ہے، اس میں فعل کو بھی شامل ہے، حرف کو بھی شامل ہے. تو جب یہ متعین نہیں ہے تو عہد خارجی بھی مراد نہیں لے سکتے. کیا خیال ہے جی؟ عہد خارجی مراد لے سکتے ہیں جی؟ کیونکہ کلمہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ نحوی بھی اس کو کلمہ کہتے ہیں، منطقی بھی کلمہ کو کہتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ہے کہ بھائی لغوی بھی کلمہ ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا کہ اس میں احتمالات ہیں. تو جب یہ کلمہ جو ہے یہ نہ تو یہ عہد خارجی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ موعود نہیں ہے، اور عہد ذہنی بھی مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عہد ذہنی آپ لے لیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عہد ذہنی کا جو الف لام ہے یہ معنن تو معنن نکرہ ہے، لفظاً معرفہ ہے، تو مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آ جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو کیا پتا چلا کہ بھئی الف لام جو بھی آپ لے لیں اسمی تو مراد ہو ہی نہیں سکتا، زائدہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، غیر زائدہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ساری کی ساری ہم نے صورتیں آپ کو بتا دی، آپ کوئی بھی چیز نہیں مراد لے سکتے. اس کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا ضمناً جواب ہے. ضمناً جواب یہ ہے کہ جو ہماری مراد ہے اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے، جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ ہماری مراد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اصل میں اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کیا کہ بھئی جو تمہاری مراد ہے اس پر، جو ہماری مراد ہے اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے، اور جو جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے. جی ذوالفقار بھائی؟ جی ہاں، تو اس کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بھئی الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، الف لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ الف لام جنسی ہو تو پھر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ یہاں پر تائے وحدت ہے، تائے وحدت آ گئی. تو تائے وحدت جو ہے نا، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو تائے وحدت ہے نا یہ اس کے مخالف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وحدت کی 3 قسمیں ہیں. وحدت جنسی، جیسے دیکھو الحیوان واحد. الحیوان واحد کا مطلب کیا بن جائے گا کہ ایو جنس واحد، کہ انسان ایک ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان کی جنس ایک ہے. تو دیکھو یہاں پر وحدت جنسی ہے. وحدت نوعی اس کی مثال دیکھو الانسان واحد، یعنی اے نوع واحد، کہ بھائی انسان ایک ہے. کیا مطلب یہ کہ ایک قسم ہے. تو اب وحدت شخصی جیسے زید واحد، اے شخص واحد یعنی شخص واحد ہے. تو اب ان 3 قسموں میں سے جو پہلی 2 قسم ہیں یہ اس کے جو ہے تائے وحدت منافی ہے نہیں. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ بھائی وحدت ہم جو مراد لے یہاں پر وحدت جنسی مراد لے رہے ہیں، اور جب ہم وحدت جنسی مراد لے رہے ہیں تو اب تمہارا وہ اعتراض باقی نہیں رہا. ہاں وحدت شخصی مراد لیتے تو پھر تم اعتراض کر سکتے تھے. تو میں نے جب پہلے جواب دے دیا کہ بھئی اگر انہوں نے وحدت شخصی کو لے کر اعتراض کیا، ہماری مراد وحدت شخصی ہے نہیں. ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد ہے جی کیا کہتے ہیں وحدت جنسی.
اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر الف لام احد خارجی کا لیا جائے تو کہتے ہیں وہ بھی بن سکتا ہے، اگر الف لام احد خارجی کا لیا جائے تو وہ بھی بن سکتا ہے، استغراقی کا تو بن سکتا ہے، استغراقی بن سکتا ہے، الف لام جو ہے اس کا بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ معین ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے نا یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کلمہ معود نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ معین ہے، کیوں کہ بھائی وہ کلمہ کہ جو نحات کی زبان پر جاری ہو وہ کلمہ مراد ہے، تو جب وہ کلمہ مراد ہے تو کلمہ معود بن گیا نا، تو جب کلمہ معود بن گیا تو لہذا اب تمہارا کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ پھر اب یہاں پر ایک فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ کلمہ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کلمہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، جمہور نحات کا مسلک یہ ہے کہ کلمہ، کلام، یہ کلمات مستقلہ ہیں، نہ تو مشتق ہیں نہ مشتق منہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے صیغے میں بھی اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک یہ جنس ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جمع ہے۔ اور عربی میں اب آگے یہ کلم کی بات ختم ہو گئی، اب ہم دونوں چلتے ہیں آگے عربی کی بات کریں، اس کی بات کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں، تا کی بات کرتے ہیں کہ بھئی تا کی جو ہے نا کیا ہے کہ پھر کہتے ہیں چند قسمیں۔ نمبر ایک تا تانیث، یہ جو تا تانیث ہے نا یہ تذکیر کی بھی ہے، یعنی یہ جو تا ہے نا تانیث کے لیے بھی آتی ہے، تذکیر کے لیے بھی آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کس کے لیے، وحدت کے لیے بھی آتی ہے، اور یوں سمجھے مصدریت کے لیے بھی آتی ہے، مبالغہ کے لیے بھی آتی ہے، نقل کے لیے بھی آتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہم تا وحدت مراد لیں، سمجھ میں بات، یہاں تا وحدت مراد نہیں لے رہے۔ اچھا جی، لفظ کا لغوی معنی، کہتے ہیں لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، پھینکنا، خواہ منہ سے ہو یا غیر منہ سے ہو۔ اب اصطلاحی معنی اس کا کیا بن جائے گا، ما یتکلم بہ الانسان، بس یہاں پر لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان مناسبت کیا ہے، مناسبت کیا ہے کہ بھئی دیکھو کہ بھئی لفظ کا معنی چونکہ ہوتا ہے پھینکنا، اور کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو لفظ کو پھینکتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کو لفظ کہا جا رہا ہے۔ اس میں مزید جو بحث ہے وہ شرح جامی میں انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر وضع، اب آگے وضع، ہم نے کہا تھا نا کہ بھئی اس کے ہم نے وضع بات کرنی ہے، تو وضع جو ہے اس کا لغوی معنی رکھنا، اور اصطلاحی معنی کیا جائے کہ تخصیص شیء بالشیء بحیث متى اطلق او حص الشیء الاول فهم من الشیء الثانی، کہ بھئی اصطلاحی معنی کیا بنے گا، اصطلاحی معنی یہ بنے گا کہ ایک چیز کا رکھنا اس حیثیت سے، ایک چیز کا رکھنا اس حیثیت سے کہ جب اس کا اطلاق کیا جائے یا جب اس کا احساس کیا جائے تو اس شیء اول سے دوسری شیء سمجھ میں آ جائے۔ وضع کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کو اس طرح رکھنا، اس طرح اس کو خاص کرنا کہ جب اس کا اطلاق کیا جائے یا جب اس کا احساس کیا جائے تو اس شیء اول سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے۔ اس کی اطلاق کی مثال آپ کو دیتے ہیں، دیکھو کہ جس طرح ہم نے کہا زید، تو ہم اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا کوئی موجود نہیں ہے، جو ہمارے ساتھی جو موجود ہیں وہ ہمارے ابھی موجود نہیں ہیں، بالفرض ہمارے ایک دوست ہے حارث، جی ٹھیک ہے جی، حارث، جیسے میں نے کہا کہ حارث تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہ فلاں شخص جو ہے، تو ایک چیز کا میں نے اطلاق کیا، جیسے اطلاق کیا تو فوراً جو ہے نا آپ کو دوسری چیز سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یا جیسے میں نے جو ہے نا کیا ہے کہ کسی کا بھی نام لیا، میں نے کہا کہ بھئی کتاب، جب میں نے کتاب کہا اس کا میں نے نام لیا، میں نے اطلاق کیا تو آپ کو فوراً چیز وہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آتی ہے احساس کی مثال، احساس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، جی جی، جب آپ جو ہے نا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی سڑکوں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک سرخ یا سبز اشاروں سے راستہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ کھلنے اور بند ہونے کا جو ہے نا کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے، جو ذہن میں آ جاتا ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو احساس بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ معنی کے، اب معنی کی بات آ رہی ہے، معنی کا لغوی معنی کیا ہے، کہتے ہیں معنی کے لغوی معنی میں نا 3 احتمال ہیں، معنی کے لغوی معنی میں 3 احتمال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظرف مکان کا صیغہ بنایا جائے تو معنی ہو جائے گا قصد، مصدر قصد مانے قصد کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، ظرف مکان مانے قصد کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مصدر میمی بھی بن سکتا ہے، مصدر میمی ہو تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، قصد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسے مفعول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، مطلب یہ کہ پھر اس کا معنی بن جائے گا
قصد کردہ شد مانے اس کا ارادہ کیا گیا ہو، اور یہاں تینوں احتمال جائز ہیں۔ اسم مفعول کا صیغہ ہو تو اس کا اصل ہوگا معنوجن، پھر جو ہے نا تعلیل ہو کر باقی رہ جائے گا معنن، اور یا معنی رہ جائے گا، اور مصدر میمی کی صورت میں حقیقی معنی مراد نہ ہوگا، بلکہ کیا معنی مراد ہوگا، یہاں پر مجازی معنی مراد ہوگا المقصود، یعنی یہاں پر مصدر جو ہے نا وہ مبنی للمفعول ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ جو مفرد ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے، کیونکہ اس میں کافی احتمالات ہیں، وہ دن والی جو بات آتی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی مزید